السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس پروگرام میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری زندگی کے ٹاپک پر پھر میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک اہم زندگی کا گوشہ جسے پوری دنیا میں پسند کیا گیا، اور وہ ایسا ٹاپک ہے، وہ ایسا گوشہ ہے کہ جسے اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو دنیا میں سب سے اچھا اور مقبول بن سکتا ہے۔ وہ ہے عفو درگزر، یعنی معاف کرنا۔ ہم سیکھیں گے آج اپنے اس پروگرام میں کہ معاف کرنے کا کیا فائدہ ہے، معافی مانگنے کا کیا فائدہ ہے، لوگوں کو معاف کر دینے سے زندگی میں کیا چینجز آتے ہیں، وہ آپ کو سمجھنا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و علی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے ہم اس کا معنی پر گفتگو کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز کا پہلے ہمیں ڈکشنری معنی سمجھنا چاہیے، لغوی جس کو ہم اردو زبان میں بولتے ہیں۔ اس کا عفو کا معنی لغوی اور مفہوم کیا ہوتا ہے؟ عفو عربی زبان کا ایک ورڈ ہے جس کا معنی ہوتے ہیں معاف کرنا، بخش دینا، درگزر کرنا، بدلہ نہ لینا اور گناہ پر پردہ ڈالنا۔ یہ اس کے اتنے معنی آتے ہیں۔ اب شریعت میں اس کا کیا مفہوم ہے؟ یعنی ہر چیز کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے، جو چیز جس لائن کی ہوتی ہے۔ تو اب شریعت کی اصطلاح میں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، وہ بھی سمجھ لیں۔ شریعت میں عفو سے مراد کسی کی زیادتی اور برائی پر انتقام کی قدرت اور طاقت کے باوجود انتقام نہ لینا اور معاف کر دینا، یہ عفو کا معنی ہوتا ہے۔ دوبارہ اس کو پھر سمجھ لیں کہ عفو کا معنی کیا ہوتا ہے، یعنی معاف کرنا۔ کس کنڈیشن میں معافی کہلاتا ہے؟ کہ جب آپ کو پاور بھی ہو، طاقت بھی ہو، اور اس صورت میں آپ کسی کو معاف کر دیں۔ مان لیجئے کہ آپ کہ نوکر نے آپ سے کوئی ایسی بات کہہ دی جو آپ کو ناگوار گزری۔ آپ کو پاور ہے کہ آپ چاہیں تو اس کو برخاست کر دیں، اس کو ڈسٹرائے کر دیں، اس کو ادھر سے ادھر کر دیں، لیکن آپ نے اس کو معاف کر دیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، درگزر کر دیا، اس کی غلطی کو معاف کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے اس کی غلطی کو معاف کر دیا۔ تو یہ ہے اصل معافی کا معنی۔ معافی کا معنی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو کچھ کہہ بھی دیا اور اس کے بعد سوچا کہ ہم نے اسے چھوڑ دیا، یعنی مارنے سے چھوڑ دیا اور سمجھا کہ معاف کر دیا، یعنی زبان سے بہت کچھ کہہ لیا لیکن آپ نے صرف مارا نہیں اس کو، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ معاف کرنا نہیں ہے۔ معاف کرنے کا مطلب جو شریعت میں لیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ کو طاقت تھی، قدرت تھی، پاور تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کری، آپ کے ساتھ کسی نے برائی کری، اس کے باوجود آپ نے اس سے انتقام نہیں لیا بلکہ آپ نے اس کو اللہ کی خاطر معاف کر دیا، تو اسے کہتے ہیں معافی۔ اسلام میں معافی کے بہت فائدے ہیں۔ موٹا سا سمجھ لیں آپ کہ جو لوگ اللہ کی خاطر بندوں کو معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا ہے۔ یاد رکھیں، پوری انسانی تاریخ میں نبیوں کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس سے گناہ نہ ہوتا ہو، جس سے غلطی نہ ہوتی ہو، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ معاف کر دیتے ہیں ان کے کیا شریعت میں، اسلام میں جو ہے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ذرا آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں۔ یہ حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں جنت میں اونچے اونچے محلات دیکھنے لگا، یعنی جب میں نے
جنت میں بہت بڑے بڑے محل دیکھے تو جبرائیل سے فرمایا یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اپنے غصے کو پی جانا بے شک بڑے ہمت کا کام ہے۔ انسان اپنے دشمن سے انتقام بھی نہ لے، اسے دل سے معاف بھی کر دے، اس اخلاق کے اپنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت پہ بہت سے انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ یہ آیت کوٹ کی جاتی ہے اس سلسلے میں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عفو و درگزر کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ اس کا سنیں، جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، اور ضبط کرنے والے ہیں غصے، محبت فرماتا ہے ایسے لوگوں سے، احسان کرنے والوں سے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل میں کروں گا کہ اس میں آپ سمجھیں۔ اس میں پہلا نمبر جو آیت میں ذکر کیا گیا وہ ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگ حالی میں، یعنی خرچ کے دو راستے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کے پاس مال ہے، پیسہ ہے اس صورت میں، اور ایک یہ ہے کہ آدمی کے پاس مال بھی نہیں، اب اس ٹائم اس کا کام نہیں چل رہا، اس صورت میں اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ جیسا کہ آج کل کے حالات ہیں، مثلا اب اس ٹائم کورونا وائرس اور یہ اس بیماری کی وجہ سے لاک ڈاؤن پوری دنیا میں تقریباً چل رہا ہے، ہمارے ملک ہندوستان میں بھی ہے۔ اب ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے تنگی کی حالت ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ خوشی کی حالت میں خرچ کرنا یہ تو ایک ہے ہی اپنی جگہ پر، لیکن پریشانی کی حالت میں بھی خرچ کرنا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ اس کی تعریف قرآن کرتا ہے۔ یعنی کمال یہ نہیں ہے جب آپ کے پاس ہے تب آپ خرچ کریں، تازہ آمدنی آ گئی آپ کے پاس تو آپ اس وقت آپ خرچ کر رہے ہیں، بلکہ کمال تو یہ ہے کہ آپ اس وقت خرچ کریں کہ جس وقت آپ کے پاس مطلب اوپر کی آمدنی تو نہیں لیکن آپ کا بیلنس ہے، بینک بیلنس ہے، اس سے آپ خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ یہ چیز بھی اس آیت کریمہ میں ہم کو بتائی گئی کہ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دو صفتیں اور بیان فرمائی۔ ایک صفت ہے کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، اور تیسری صفت بیان کی گئی ہے جو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے، یعنی تین صفتیں بندے کی بیان کی گئیں۔ اگر انسان کے اندر یہ تین خوبیاں ہیں تو اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ نمبر ایک کہ جو بندے اللہ کی راہ میں خوشحالی میں بھی اور تنگ حالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، ان سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ نمبر دو، جو بندے غصے کو پی جاتے ہیں اللہ کی خاطر، یعنی انہیں غصہ آیا، بدلہ نہیں لیا، انہیں انتقام نہیں لیا، بلکہ غصے کو پی گئے، ان سے بھی اللہ محبت فرماتا ہے۔ تیسرے، وہ بندے کہ جو طاقت اور قوت ہونے کے باوجود کسی کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان بندوں سے بھی محبت فرماتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت میں یہ بے شمار جگہ بیان کیا۔ کل میں نے اخلاق کی چند جھلکیاں کے ٹاپک پر، سیرت رسول کا جو کل ہمارا ٹاپک تھا، اس میں آپ کے سامنے یہ سب چیزیں بیان کی تھیں۔ معافی کے تعلق سے ابھی آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حدیث پاک جو آپ نے پہلے سنی، اس میں اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ امام بحیقی نے اس آیت کی تفسیر میں ایک دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے کہ امام زین العابدین جو سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، امام زین العابدین کی ایک لونڈی یعنی جو گھر پہ کام کرنے والی ایک عورت تھی، آپ کو وضو کرنے کے لیے بھرا ہوا پانی کا لوٹا لائی، اس کے ہاتھ سے وہ لوٹا آپ کے اوپر گر گیا،
یعنی لائی تھی پانی دینے کے لیے، لیکن وہ بھرا ہوا پانی کا لوٹا آپ ہی کے اوپر گر گیا اور آپ کے سارے کپڑے بھیگ گئے۔ آپ نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ بولی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ عرب کے لوگ تھے تو عربی ان کو آتی تھی، اور قرآن اور حدیث اس وقت کے نوکر بھی جو ہوتے تھے وہ قرآن کو بہت اچھی طرح سے پڑھ لیتے تھے۔ اب تو ظاہر سی بات ہے آج کل ہمارا زمانہ ایسا ہے، نہ مالک کو قرآن پتہ ہے، نہ جو ہے مملوک کو پتہ ہے، نہ آقا کو پتہ ہے، نہ نوکر کو پتہ ہے۔ یہ زمانہ تو اس وقت ایسا چل رہا ہے۔ بہرحال یہ اس وقت کی بات ہے کہ حضرت امام زین العابدین گھر میں کام کرنے والی عورت سے جب پانی کا لوٹا آپ کے اوپر گرا تو آپ نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور وہ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قَظَمْتُ غَيْظِي، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ پھر اس نے پڑھا آگے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یعنی جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے معاف کر دیا، رب تجھے معاف کر دے۔ وہ بولی وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے احسان کرنے والوں۔ آپ نے فرمایا جَاءْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آزاد ہے، کیونکہ اس ٹائم غلام باندیا ہوتے تھے تو آپ نے اس کو آزاد فرما دیا۔ روح المعانی صفحہ نمبر 94 جلد نمبر 3 پر یہ واقعہ نقل کیا گیا۔